اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عاطف مجید۔ میں اس وقت موجود ہوں ایم اے شلا خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب سے میں بات کروں گا عمران خان کی۔ عمران خان کے حوالے سے بڑی ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ بھی چل رہی ہیں کہ خان صاحب پے رول پہ شاید آ رہے ہیں، یہ بھی چل رہی ہے خان صاحب نے تو پریڈکشن کر دی ہے 5 جون کو آ رہے ہیں۔ موجودہ جو حالات ہیں، اے پی سی کی بات چل رہی ہے، اے پی سی بلائی جائے اور اس میں خان صاحب ہوں۔ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں خود اپوزیشن کے چیمبر میں جانے کو تیار ہوں، لیکن اپوزیشن میرے پاس آئے، ہم بیٹھتے ہیں، حل نکالتے ہیں۔ جذبات سے چلنے کی بجائے ہوش سے چلنا پڑے گا ہم سب کو۔ خان صاحب کے نام سے ٹویٹر چلے اور ٹویٹر جا کے انڈیا نے اس پہ بڑا پراپوگنڈا کیا۔ علیمہ بی بی صاحبہ نے آ کے بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی باتیں نہیں کی، میرے نام سے ٹویٹ بھی جعلی کیے جا رہے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ پراپوگنڈا اب انڈیا بہت زیادہ کر رہا ہے، پراپوگنڈا مہم چل رہی ہے۔ کبھی آتا ہے کہ خان صاحب کو کچھ ہو گیا، کبھی آتا انہوں نے کہا جی کہ یہ کر دیں، کبھی آتا جی وہ کہہ رہے ہیں میں پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ جاؤں گا۔ انڈین میڈیا دیکھ لیں تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں بڑا کچھ ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ بہت اچھے طریقے سے ہم ہیں، بڑے کام پوری قوم ہے، ہمارے آپس میں اختلافات جو بھی ہیں، لیکن ہم سب خان صاحب ہوں، پی ٹی آئی ہو، آصف منیر صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، میاں نواز شریف، واصف زرداری، سب ہم ایسے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد ہے سارا کچھ۔ تو یقینی طور پہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کو نظر بھی آئیں گی چیزیں، اور یونٹی ابھی تک جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ انشاءاللہ اور بڑھتی جائے گی۔ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی قوم جڑ گئی ہے، یقینی طور پہ انہوں نے کچھ سروے کیا تو جڑی ہے، تمام لیڈرشپ جڑی پڑی ہے۔ میں بات کروں گا عمران خان کے ذائچے کی اور کرنٹ حالات کی، پی ٹی آئی کی۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ اللہ پاک کا بڑا کرم شکر الحمدللہ۔ بیٹا خان صاحب، اب خان صاحب کی اگر بات کی جائے تو 9 مئی ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، سزا بھی اس کی بھگت لی، سارا کچھ ہو گیا۔ اب اگر میں بات کروں اب ہونے کیا جا رہا ہے زائچوں میں؟ بسم اللہ۔ بات یہ ہے کہ آج 9 مئی ایک ایسا دن ہے جو پی ٹی آئی کے لیے اچھا نہیں رہا، ثابت نہیں رہا۔ تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو 23 بنتا ہے، اور لیکن پچھلے سال یہ معاملہ میں حل آیا تھا تو اس وقت یہ 22 بنتا ہے۔ پچھلے سال بنا تھا 2 سال پہلے ہو گیا تو 21 بنتا ہے، 2 اور 1 3۔ 3 کا مطلب ہوتا ہے اڑ جانا۔ انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے معاملات۔ آج کا جو 9 مئی 2025 ہے، یہ ڈیجٹ بن رہا ہے 5، 2 اور 3 5، یہ ملک پاکستان کا ڈیجٹ ہے، اور 5واں مہینہ بھی ہے اوپر سے، اور خان صاحب کو بھی 5 کا ڈیجٹ پیدائش سے ملتا ہے۔ تو آج کا جو 9 مئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے لیے فائدے میں رہے گا، یعنی کہ مجھے آزادی کی خوشبو دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی آپ نے آج کوئی پے رول والی کوئی بات کر رہے تھے، علی مین صاحب گئے ہیں، علیمہ بیگم نے آ کے بی بی نے بات کی تھی کہ علی مین کیوں نہیں ملتے عمران خان سے، اور وہ ان کا خیال تھا کہ علی مین کسی مکہ کے تحت نہیں ملتے، خان ویٹ کر رہا ہے لیکن نہیں آ رہا۔ علی مین نے کورٹ میں ایک تو یہ بھی ڈٹ کر دیا ہے کہ انہوں نے درخواست کی ہے، کورٹ چلے گئے ہیں توہین عدالت کے حوالے سے کہ مجھے ملنے دیا جائے خان صاحب سے، نمبر 1، اور نمبر 2 پھر انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کر دیا کہ پے رول پہ خان صاحب کو رہا کیا جائے عدالت میں۔ سوشل میڈیا پہ بڑی ساری چیزیں چل رہی ہیں ساتھ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں علی امین، وہ 1/12 کے کھانے کے مالک اور AA کے مالک ہیں، اور میں نے شروع سے کہا ہے کہ علی امین کو خان صاحب سے ملتے بھی رہنا چاہیے، اور جس طرح بھی وہ بات چیت کر رہے ہیں علی امین، ان پہ بھروسہ بھی کرنا چاہیے تمام پی ٹی آئی قوم کو، اور میں یہ آج بھی اس چیز پہ قائم ہوں کہ علی امین ہی خان کو باہر نکالیں گے، وہ اڈیالہ کی چابی ہیں۔ اب آتے ہیں جی پے رول کے حوالے سے، تو عدالت کے پاس قانونی طور پہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پے رول پہ خان صاحب کو باہر نکالے، یہ اختیار حکومت کے پاس۔ اگر علی امین چلے گئے ہیں عدالت میں تو عدالت نوٹس بھیج سکتی ہے حکومت کو کہ جی اس کا جواب دے، عدالت پھر حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم اس کو اپنے تئیں دیکھ رہے ہیں اور ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اختیار ہے پے رول پہ حکومت کے پاس، تو یہ اس طرح ہوگا، ایسے چلے گا۔ باقی میں نے بات تو کر دی کہ خان صاحب آ سکتے ہیں،
عدالت جانے کا مقصد بھی یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کو کروایا جائے, حکومت کو نوٹس جائے گا تو ہو سکتا ہے حکومت نے ہی نوٹس کروایا. ہاں اچھا, یہی ادھر سے چلی ہوگی بات. تو آج کا دن میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ 9 مئی 2025 عمران خان کے لیے اچھا ہے, اور آج ہی گئے ہیں عدالت میں علی امین, اور علی امین بھی نمبر 9 کے مالک ہیں, اور یہ اچھا شگن رہے گا. اور پے رول پہ اگر یہ میں نے تو کہا ہوا کہ 5 تاریخ جون کی اس وقت تو خان آ جائیں گے, اس سے پہلے بھی اگر آنا چاہیں تو یہ ہفتہ اہم ہے, اور نہیں لیٹ بھی ہو تو 26 سے 28 مئی جو ہے یہ کمر در سور ہے, اور 27 جو ہے وہ 2 اور 7 9 بنتا ہے, اور 9 کا ڈیجٹ خان کو اچھا لگتا ہے, اور وہ دن بھی منگل کا ہے, تو یہ چیزیں بھی اچھی ہیں. لیکن یہ پورا مہینہ جو ہے یہاں پہ بھی تو میں یہ بھی کہوں گا کہ حکومت کو تو ویسے بھی ابھی انڈیا اور پاکستان کا معاملہ چلا ہوا ہے, اور انڈیا نے ٹارگیٹڈ کام کیا ہمارے مسلمانوں کو جو, اور ہماری بیٹیوں ماؤں بہنوں کو شہید کیا, نہتے مسلمانوں کو, اور وہ اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے, اور انہوں نے ملک پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا جیسے 2 نمبری کار ہے, امرتسر سکھوں پہ اس نے یہ حملے کیے ہیں خود, تاکہ سکھ جو ہمارے بھائی ہیں ان کے دل میں نفرت آئے کہ یہ ہم پاکستان نے کیا, اور ہم نے بالکل کہا کہ یہ سکھ بھائی ہمارے بھائی ہیں, ان کی عبادت گاہیں کی حفاظت بھی ہم ادھر بھی کرتے ہیں, اور بلکہ ہم نے تو یہ وہ جو کیا ہے جہاں پہ وہ عبادت گاہ ہے سکھوں کی, گرو نانک جی کی, نہیں جو ادھر بارڈر والی جگہ جو ہے بابا گرو نانک, نہیں یہ جو ننکانہ صاحب سیالکوٹ والی جو جگہ ہے جہاں پہ دونوں ملتے ہیں آ کے, ظفروال, وہ چلے وہ آپ کو یاد ہی آ رہا, خیر وہ گرو نانک جی کی جو عبادت والی جگہ ہے, جی بابا گرو نانک ہے جو, ہاں وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا, آ جائے گا ابھی. اچھا ننکانہ صاحب ہیں, ننکانہ صاحب تو ہے نا, ایک اور جو عمران خان صاحب نے بنایا تھا یار, جی وہی ننکانہ صاحب انہوں نے بنایا تھا نا, نہیں آپ کو نہیں ذہن میں آ رہا. اچھا بات جو ہے میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ سنیے, تو وہ پراپر گنڈا 2 نمبر کی خبریں لگا رہا ہے, اور اس نے یہاں پہ ٹارگیٹڈ بھی کیے ہیں. تو میں تو حکومت کو یہی کہوں گا کہ جناب خان صاحب کو بالکل پے رول پہ نکال دیا جائے, کیونکہ انڈیا کا کوئی نہیں پتا, لیکن اس نے اس کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کو ایسے کر دے, لیکن حفظ مات قدم کے تحت خان صاحب کو نکال لینا چاہیے. اب وہ کیا نام ہے وہ وزیر اطلاعات کا, اچھا خان صاحب تھوڑا سا نام کیا ہے وزیر اطلاعات, عطا تارڑ نے بھی کہا اسمبلی میں کہ ہم سارے اچھے ہیں, اور ہمارا کوئی پاکستان کے حوالے سے ہمارا اب کوئی نہیں ہے ایسی بات. تو عطا تارڑ کو بھی نے بات تو اچھی کی, تو خان صاحب کو نکال لینا چاہیے. اس سے قوم تو الحمدللہ پہلے ہی متحد ہے, لیکن ذرا اور خوش ہو جائے گی, اور خان صاحب باہر آ گئے. جی اچھا خان صاحب, اگر میں بات کروں آپ کی پریڈکشنیں کیا کہہ رہی ہیں 5 جون کے حوالے سے؟ میں تو اپنی پیشن گوئی پہ اٹل ہوں, میں تو نہیں ٹلنے والا. 5 جون خان صاحب کی آخری ڈیڈ لائن دے دی ہے میں نے, اس وقت تک خان صاحب آ جائیں گے, چاہے وہ 5 جون ہی کیوں نہ ہو یا 5 جون سے پہلے کیوں نہ ہو. خان صاحب جو ہیں عید باہر منائیں گے انشاءاللہ. آپ نے پاکستان وہ جیل بھی پاکستان میں ہے خان صاحب, چلو جی کہہ لو نا ڈیالہ چ نہیں منان گے, باہر آ جان گے, ڈیالہ چ نہیں مناؤ گے, باہر آ جان گے. ہوں اگلی گل ہے حج کرن چلے جان تو وقت. آپ نے پیشن گوئی تو کی تھی جنگ ہونے سے پہلے 5 جون والی, اور آج بھی میں قائم ہوں اس بات پہ, نہیں ہو ٹلانگا سونے. اچھا اچھا چلو او نہیں سر اسی رام رام نا پروگرام کرنا, اسی رام نا پروگرام آؤ بھائی جنگ لگی کہ نہیں اب ہم سیدھا ہو کے گل کر. نہیں جی کوئی اسی سے آج کل کوئی سیدھے ہونے دا موسم نہیں, کوئی غلط کر ہی نہیں رہے. میں خان نو کڈ, اچھا میں کڈنا, آؤ تس تو ہن کڈتا 5 جون نو دیکھو لیسی. اچھا خاص پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی تھی, پی ٹی آئی ہے, پی ٹی آئی رہے گی. خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے, ڈونلڈ جے ٹرمپ کے دوبارہ مہمان بنیں گے, وائٹ ہاؤس میں وہ اس طرح دوبارہ گھومیں گے. اچھا مودی کی الٹی گنتی ہے, اور یہ یاد رکھیے گا اکتوبر کے بعد مودی ٹھس ہوتا دکھائی دے رہا. ایسے جب چلے آیا کارتوس, وہ تو خالے وہ جہاز جوس جیسی انہیں طرح چلے کارتوس ہی بنا دیں گے, ٹھوس کارتوس. خان صاحب یہ زائچوں میں کس طرح ہم دیکھیں گے کہ جنگ بڑھتی ہے یا کم ہوتی, کون سا ایسا پوائنٹ ہے, کون سا نقطہ ہے؟ باقی ساری بات سارے ڈاٹ کو جوڑا جاتا ہے, جوڑ کے چیز ہوتی ہے. دیکھیں جنگ جو ہے نا یہ پاکستان کی یہ اس سال میں 2 دفعہ ہے انڈیا سے. ایک تو یہ شروع ہو گیا کام, ایک اور دوبارہ شروع ہوگا انڈیا, پھر کوئی ایک ڈرامہ رچائے گا اگست میں کہہ دے
जुलाई में कि फिर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाएगा जी दहशत गर्दी की, तो एक दफ़ा फिर होगी इस साल में, और 2025 जो है डिजिट बनता है 9, और इस 9 में ये 9 बॉल्स होंगी। कुछ ज्योतिष ऐसे कहते हैं कि मैं सुना है कि जी पाकिस्तान 2025 में दिखाई नहीं दे रहा। वो छोड़ो जी उनको। पाकिस्तान रहती दुनिया तक क़यामत तक दिखाई मुझे दे रहा है, कलमे के नाम पे बना हुआ है जी। ये तो ऐसी वो जो भी कहानियाँ यानी कि सब ड्रामेबाजी चल रही है, अल्लाह खैर रखे जी। इस तरह तो पता नहीं, ओ श्रीलंका नहीं हो गया, दिवालिया हो गया पाकिस्तान भाई, किला है वहाँ के नाम इस्लाम का किला है, कलमे के नाम पे बनाया है। इंशाअल्लाह ताला हमने कायम दायम रहना है, ताकि अमद रहना है इंशाअल्लाह। और जब बहर हिंद होगा खान साहब, यही सरजमीन होगी, यही अटक के पुल होंगे, खरस्तान का बॉर्डर होगा, और यहीं से फिर किला निकलेगा, यहीं से पाकिस्तानी आर्मी निकलेगी। जब अगर सारी निशानियाँ की तरफ देखें, ग़ज़वा हिंद नेमत शाह वलीउल्लाह साहब की, तो उस तरफ ग़ज़वा हिंद ज़ाहिर है, मैं तो यही समझ रहा हूँ ये कि शुरू ही ना हो जाए काम। पहले तो सुनते थे जी वो शाम से होगा, तो उधर तो बड़ी तबाही, वहाँ से 2 लश्करों की बात की गई, एक लश्कर उधर से आएगा, एक तो ये हो जाएगा। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब हम सारे हमारे नेबर्स कंट्रीज़, जैसे अफ़गानिस्तान है, जैसे चाइना है, चाइना तो है ही हमारा दोस्त, जैसे ईरान है वो भी हमारा दोस्त है, इंडिया से पंगा तो होना है, और तो ज़ाहिर फिर मिडल ईस्ट भी सारा हमारे साथ ओबियसली हो जाएगा, तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हो जाएंगे, तुर्की तो हमारे साथ है ही खुल के। तो इंडिया एक ही मुल्क है हिंदुओं का, तो ज़ाहिर है जब ये ग़ज़वा हिंद होगा तो इसके ज़रा नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। फिर उससे भी पहले सर ग़ज़वा हिंद की अगर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब ग़ज़वा हिंद मामला चलेंगे तो फिर खरासान पे लड़ाई होगी, फिर अगर बात उधर करें तो उधर वहाँ मुसलमान सारे मार खाएंगे, इजराइल ऊपर आएगा, इजराइल इंडिया के साथ हो जाएगा ना, अलीफ जितने हैं ये जुड़ेंगे आपस में, और फिर मुसलमान इकट्ठे होंगे। जी हाँ, और यकीनी तौर पे पहले तो इजराइल मुसलमानों से लड़ाई करेगा, फिर ईसाईयत जो है वो मुसलमानों के साथ जुड़ के फिर इजराइल के साथ पंगा होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने भी आना है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आना है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो ज़ाहिर है ईसाईयत एकदम मुसलमान की बात मानेगी, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो ख़ुद जो है नमाज़ पढ़ेंगे हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे, तो ईसाईयत एकदम मुसलमानों के साथ जुड़ेगी जी। बिल्कुल जी, ये बात है, आपके सामने हैं चीज़ें। ये आज से जब दुनिया आई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा बता दिया, आने वाली क़यामत तक का आपने नक्शा खींच दिया था, और ये सारा कुछ उसी तरफ ही जा रहा है। कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप आएंगे, क्या क्या होगा, ये सारा कुछ है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बता गए हैं वो कोई भी नहीं बता सकता है। और यकीनी तौर पे मुसलमानों ने यहाँ कायम रहना है, मुसलमानों से आगाज़ हुआ था, मुसलमान ता क़यामत कायम रहेंगे। इंडिया से अगर जंग है, इंडिया एक कंट्री है, मुसलमान तो पूरी दुनिया में है, यही पैगाम है, टल जाओ, क्योंकि सारे मुसलमान मुसलमान हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आतम जी रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।